السلام علیکم دوستوں، کیا حال؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں۔ دنیا میں بہت سی ایسی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ آج میں آپ کو ایسی موٹیویشن سٹوری بتانے لگا ہوں، اس شخص کی سٹوری بتانے لگا ہوں جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ دنیا میں اس کو پاگل پن سمجھا جاتا تھا۔ دنیا اسے کہتی تھی کہ یہ بہت ہی نالائق ہے، ڈفر ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس نے اپنی محنت کے بل بوتے کا پوری دنیا میں اپنا نام نہ صرف کمایا بلکہ 1093 سے زیادہ ایجادات کی۔ وہ کوئی اور شخص نہیں، وہ بہت ہی عظیم انسان ہے۔ اس کا نام ہے تھامس ایڈیسن وہ شخص تھا جس نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ تھامس ایڈیسن وہ شخصیت تھی جس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی۔ اس نے بلب ایجاد کیا، اس سے پہلے دنیا روشنی نہیں دیکھ سکتی، اس سے پہلے دنیا اندھیروں میں تھی۔ وہی شخص تھا جس کو لوگوں نے بیوقوف سمجھا، ڈفر سمجھا، نکما سمجھا، اور اس شخص نے دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ اس نے سب سے بڑی ایجادات جو کی وہ ایک بلب ایجاد کیا تاکہ دنیا روشنی میں رہ سکے۔ اس نے اپنی پوری زندگی سولر انرجی کو دی۔ اس نے اپنی پوری زندگی الیکٹرک انرجی، بجلی بنانے میں صرف کی۔ اگر آپ نئے آئے ہیں تو پلیز مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں۔ تو میں آج اس عظیم شخصیت کے بارے میں مکمل تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ یہ تھے تھامس ایڈیسن جو کہ 11 فروری 1847 کو دنیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کا نام نیسی میتھیوز تھا، اس کے والد کا نام سیموئل ایڈیسن تھا۔ وہ ایک لڑکا تھا۔ یہ اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس کے 7 بہن بھائی تھے اور سب سے چھوٹا جو تھا، آخری بچہ، وہ تھا تھامس ایڈیسن۔ جب وہ اسکول میں جاتا تھا تو اسکول میں اساتذہ اس سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ اساتذہ سے شروع سے بہت سے سوال کرتا تھا۔ جس علاقے میں رہتا تھا وہاں بھی عجیب و غریب سوال کرتا تھا۔ لوگوں سے عجیب و غریب سوال کرنے، لوگ اس کے سوالات سے تنگ آ گئے۔ ایک دفعہ تو اس نے سوچا کہ جو چڑیاں ہیں، یہ جو پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، تو کیا انسان نہیں اڑ سکتے؟ اس کے خیال میں ایک عجیب و غریب سوال آیا۔ اس نے دیکھا کہ جو چڑیاں ہوتی ہیں، یہ جو پرندے ہوتے ہیں، یہ کھاتے ہیں کیڑے مکوڑے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ پرندے جو ہیں یہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں تو اگر انسان بھی کھانا شروع کر دیں، انسان بھی اڑنا شروع کر دیں۔ تو اس کی یہ سوچ جو کچھ کرنے کی تھی، کچھ نیا کرنے کی، تو اس نے بہت سے چڑیاں کو دیکھا جو دانا اپنے بچوں کو کھلا رہی تھی، جو دانا کیڑے مکوڑے کھا رہی تھی۔ تو اس نے ایک دن نئی ترکیب سوچی کہ انسان بھی اگر کیڑے مکوڑے کھائیں تو انسان بھی اڑنا شروع کر دیں۔ تو وہ ایک اور جگہ چلا گیا، وہاں پر اس نے بہت سے کیڑے اکٹھے کیے، ان کا ایک سوپ بنایا اور اپنے ایک دوست کو پلا دیا۔ اس کا مقصد تھا کہ یہ ایک نئی دریافت ہوگی کہ انسان بھی ہوا میں چڑیوں کی طرح، پرندوں کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے۔ تو اس کے بالکل برعکس ہوا۔ جب اس نے وہ سوپ اپنے دوست کو پلایا تو اس کا دوست بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہوا تو اس کی والدہ کی طرف سے اس کو پینٹی لگائی گئی، اس کو سزا دی گئی۔ علاقے بھر میں لوگوں نے اس کو برا بھلا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بچہ جس کو اس نے سوپ پلایا تو وہ بیمار ہو گیا۔ اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا گیا۔ اسے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بہت ڈفر ہے، یہ نالائق ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اور پھر جب وہ دوبارہ سے اسکول بھیجا گیا، اسکول والوں نے یہ کہہ کر اسکول سے نکال دیا کہ یہ بہت نالائق آدمی ہے۔ ایک چٹھی دی کہ یہ بہت نالائق آدمی، یہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، آپ اس کو گھر میں ہی پڑھائیں۔ جب اس کی والدہ کو پتہ چلا تو والدہ نے کہا کہ یہ بیٹا، آپ بہت ذہین لڑکے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ پریشان ہو۔ آپ کو کہ اسکول والوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا اچھا سٹاف نہیں جتنا اچھا آپ کا بچہ ہے، تو ہم آپ کو گھر میں اسٹڈی کرائیں گے۔ تو یہ تھا تھامس ایڈیسن جس کو اسکول سے بھی نکال دیا گیا، لیکن اس کی والدہ نے، عظیم ماں نے اس کی تربیت کی، اس کو پڑھایا، اس کے لیے اسٹڈی روم بنایا، اس کے لیے لیب بنائی جس میں وہ اپنے تجربات شیئر کریں۔ تھامس ایڈیسن کو شروع سے ہی کچھ کرنے کا شوق تھا، نئی سے نئی تجربات کرتا تھا، نئی سے نئی چیزیں بنانا چاہتا تھا۔ اس نے بہت سے اپنی لیب میں تجربے کیے۔ اس کے لیے اس کو بہت سے پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے وہ
ٹرین میں کام کرتا تھا، ٹکٹیں بیچتا تھا۔ اس نے ٹرین کو ہی اپنی لیب بنا لیا، لیکن ایک دفعہ ایسا ہو گیا ٹرین کو میں آگ لگ گئی، اس کا جو لیب کا سارا سامان تھا وہ جل کر خاک ہو گیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ جب ان کے آفیسر کو پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ آیا، انہوں نے اس کے چہرے پر ایک تماچا مارا، اس سے اس کی جو سنائی دینے والے کان تھے وہ بہرے ہو گئے، اس کو سنائی دینا بند ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی مایوس نہیں ہوا، پریشان نہیں ہوا۔ اس نے سنگھرش اپنا جاری رکھا، اس نے کوشش کی کہ میں بڑا کچھ کروں گا، وہ کوشش کرتا رہا، محنت کرتا رہا، اور اس نے سوچا کہ میں دنیا بدل کر رکھ دوں گا۔ تو یہ تھا تھامس ایڈیسن، جس کو نہ صرف نوکری سے نکال دیا گیا، نہ صرف اسکول سے نکال دیا گیا، ہر طرف سے اذیت پریشانی میں مبتلا رہا۔ پھر انہوں نے سب سے پہلی جو ایجادات کی وہ الیکٹرک ووٹنگ مشین تھی، جو اس نے 1869 کو ایجاد کی، جو اس لیے تھی کہ لوگ ووٹ جو ہے نا الیکٹرک ووٹنگ کے ذریعے کریں، لیکن وہاں پر اس کو پذیرائی نہیں ملی، لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع نہیں کیا۔ تو اس طرح یہ اس کی پہلی دریافت تھی جو بالکل نہیں پسند کی گئی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے بہت سی ایجادات کرتا رہا۔ اس نے موشن پکچر کیمرہ دریافت کیا، اس نے الیکٹرک پاور ڈسٹریبیوشن سسٹم ایجاد کیا، اس نے الیکٹرک پینسل ایجاد کی، اس نے بیٹریز کو بہتر بنانے کے لیے آلے استعمال کیے، اس نے اور بھی بہت سی چیزیں ایجاد کی۔ یہ تھا تھامس ایڈیسن۔ ایک دفعہ کا ذکر کہ تھامس ایڈیسن بلب بنا رہا تھا، تو تقریباً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1000 دفعہ وہ ناکام ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 10,000 دفعہ ناکام ہوا۔ تو آڈینس نے، عوام نے پوچھا کہ آپ نے جو بلب بنانے لگے تھے 10,000 دفعہ ناکام ہوئے، تو آپ نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا، آپ نے کیسا محسوس کیا؟ تو تھامس ایڈیسن جب اس نے بلب بنا لیا تو مسکرایا، اس نے کہا میں نے کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتا، میں نے یہ دریافت کیا ہے، یہ علم حاصل کیا ہے کہ 9,999 دفعہ کہ یہ طریقے ہیں جن سے بلب نہیں بنتا، یہ وہ طریقے ہیں جن سے بلب نہیں بنایا جاتا، میں ہر دفعہ نیا سے نیا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور 10,000 دفعہ جب میں ناکام ہوا ہوں تو 10,001 دفعہ میں نے یہ سمجھا کہ یہی ایک طریقہ ہے جس سے بلب بن سکتا ہے، اور اس طرح اس نے بلب بنایا، اور یہ اس کی مشہور ایجادات تھی جس سے پوری دنیا روشن ہو گئی، جس سے پوری دنیا اس کو ماننے لگی، جس سے پوری دنیا کو اس پر گرو ہونے لگا، پوری دنیا کو اس پر فخر ہونے لگا۔ یہ وہ دن تھے جب پوری دنیا جو رات کی طریقوں میں تھی، موم بتیاں جلاتی تھی، اب وہ بلب جلائیں گی، الیکٹرک انرجی سے، بجلی سے رات کو روشن ہوگی، دن روشن ہوگا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کا نام بنا، دنیا اس کو جاننے لگی۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہم کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی نیور گیو اپ کرنا چاہیے، کبھی بھی لیفٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ محنت کریں، کوشش کریں، دل لگا کر، جان لگا کر محنت کریں تو ہم اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم 1 دفعہ فیل ہو سکتے ہیں، 2 دفعہ ہو سکتے ہیں، 10 دفعہ ہو سکتے ہیں، 50 دفعہ ہو سکتے ہیں، 1000 دفعہ ہو سکتے ہیں، لیکن تھامس ایڈیسن کی طرح جب ہم اپنے گول کو، اپنے ویژن کو، اس کی طرف چلتے رہتے ہیں تو مختلف طریقے آزماتے رہتے ہیں تو زندگی میں ضرور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامیابی اس شخص کے قدم چومتی ہے جو اپنے ویژن میں، اپنے مقصد میں لگا رہتا ہے، جو اپنے کام کو ترک نہیں کرتا۔ کامیابی کام کرنے سے ملتی ہے۔ تھامس ایڈیسن کہتا ہے اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دن رات محنت کرتے رہو۔ تھامس ایڈیسن زندگی میں 18 سے 20 گھنٹے کام کرتا تھا۔ 18 سے 20 گھنٹے کام کرنے کے بعد وہ جو ہے نا، اس نے 1000 تقریباً 93 ایجادات بنائی۔ اس نے کبھی اپنے آپ کو ترک نہیں کیا، کبھی لیفٹ نہیں کیا، نیور گیو اپ نہیں کیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا جب اس نے یہ ایجادات کر لی تو شام کو اپنے گھر میں بیٹھا تو اس نے الماری کھولی، الماری پر وہ خط کھولا جس میں اساتذہ نے لکھا تھا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کا بچہ بہت زیادہ نالائق ڈفر ہے، اس کو کسی اور اسکول میں پڑھاؤ یا گھر میں رکھو۔ تو اس کی ماں نے کہا تھا کہ آپ بہت عظیم آدمی ہیں بیٹا، تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تھامس ایڈیسن 1931 میں 84 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ تھامس ایڈیسن وہ شخص تھا جس نے بہت سی ایجادات کی تھی، اس نے اپنے حصے کا کام کر لیا تھا۔ اب وہ جانا چاہتا تھا دنیا سے اس جگہ جہاں پر بہت زیادہ امن ہو، سکون ہو، کیونکہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے۔ تو تھامس ایڈیسن نے اپنے حصے کا کام کر لیا تھا۔ وہ کہتا تھا اگر تم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وہ کام کرو جس کام کو تم پیار کرتے ہو، جس کام کو تم پیار کرتے ہو، جس کام کو تم عشق کرتے ہو، جس سے تم عشق کرتے ہو، کبھی بھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے۔
थॉमस एडिसन कहता था कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो दिन रात मेहनत करें, 24 घंटे काम करें। अगर मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे तो मेहरबानी करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपके पास आती रहें, क्योंकि मेरी कोशिश है आपके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन मालूमात मुहैया करना, आपको तक पहुँचाना, क्योंकि ये वीडियोस बहुत मुश्किल से बनती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर ये थोड़ी सी भी वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि मेरी यार नई आने वाली वीडियो आपको तक पहुँचे और नई से नई इन्फॉर्मेशन आप हासिल करते रहें। इसके अलावा और भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो उनको भी लाजमी वॉच आउट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाज़िश।